اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے، رب کریم آپ کو وہ چیز فوراً عطا کرے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اس کے علاوہ مقاصد میں کامیابی نہیں مل رہی، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو پورے یقین اور عاجزی کے ساتھ کریں، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کے یقین کا پکا ہونے پر اتنا زیادہ آپ کو عطا کرے گا کہ معجزات دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آج کا وظیفہ کلمہ طیبہ پر منحصر ہے۔ کلمہ شہادت اسلام کی بنیاد ہے اور یہ اسلام کی کنجی ہے۔ کلمہ شہادت اسلام کا پہلا رکن ہے اور یہ ارکان ایمان کا بھی پہلا رکن ہے۔ کلمہ طیبہ میں دو باتوں کا اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی حقیقی معبود ہونے کا اقرار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے الواحیت کا اقرار ہے۔ اس کلمے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے کلمہ پڑھا اور اس پر اس کی موت ہوئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کلمہ طیبہ کی فضیلت اور شان ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کلمے کے کچھ تقاضے اور شرائط ہیں جو کہ 8 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، علم جو جہالت کے منافی ہو، یعنی کلمہ پڑھنے والے کو اس بات کا علم پوری طرح ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی معبود عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ نمبر 2، یقین، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جس کا یقین پکا ہوگا اللہ رب العزت اسے بے پناہ نعمتوں برکتوں سے نوازے گا۔ یقین اسے کہا جاتا ہے جو شک کے منافی ہو، یعنی اسے کامل یقین ہو کہ اللہ تعالی معبود برحق ہے۔ نمبر 3، اخلاص، یعنی وہ ساری عبادت خالص اللہ تعالی کے لیے کرے، اس کا ادنی حصہ بھی غیر اللہ کے لیے نہ ہو ورنہ وہ مشرک ہوگا۔ نمبر 4، صادق، یعنی صادق کے دل سے، سچے دل سے کلمہ پڑھے اور اس کے لیے زبان اور دل میں ہم آنگنی ہو، ایسا نہ ہو کہ زبان پہ لا الہ الا اللہ کا ورد ہو اور دل و دماغ میں اس کا کوئی اثر نہ ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو اس کی شہادت غیر مفید ہوگی اور دیگر منافقوں کی طرح کافر ہوگا۔ نمبر 5، محبت، یعنی اس کا دل محبت الہی سے معمور ہو۔ اگر زبان سے کلمہ پڑھ لے اور دل محبت الہی سے خالی ہے تو ایسا شخص کافر ہی شمار کیا جائے گا۔ نمبر 6، فرما برداری کرنا، گردن جھکانا، یعنی وہ خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، شریعت الہی کا پابند ہو، نیز اس کا ایمان و اعتقاد ہو کہ یوں ہی برحق ہے، پس غرور گھمنڈ کی وجہ سے اس سے اعتراض کرے گا، وہ ابلیس اور اس کے پیروکار کی طرح کافر ہے۔ نمبر 7، قبولیت، یعنی وہ کلمے کے مدلول کو قبول کرے کہ وہ اپنی ساری عبادتیں خالصتاً اللہ کے لیے کرے گا اور کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، معبودان باطلہ کی عبادت سے کنارہ کش ہوگا، نیز اس کا دل اس بات سے مطمئن ہو کہ وہ صرف رب کریم پر ایمان رکھتا ہے، رب کریم پر یقین رکھتا ہے کہ رب کریم اسے عطا کرے گا ہر وہ چیز جس کی اسے ضرورت ہے، طلب ہے، یعنی دعا کی قبولیت کا یقین اس کا پکا ہونا چاہیے۔ اور نمبر 8، طاغوت کا انکار،
یعنی جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوجے جاتے ہیں ان کی نفی کرنا، ان کو نہ ماننا، ان کا انکار کرنا، یہ کلمہ طیبہ کی شرائطوں میں شامل ہے۔ تو ان شرائط پر عمل کریں، انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور ہر وہ چیز سے نوازے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے۔ کلمہ طیبہ کی یہ شان ہے کہ جو بندہ اس کلمے کو پڑھے گا موت کے بعد وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ جو صداقت دل سے اور یقین کے ساتھ پڑھے گا اللہ رب العزت اسے اس شرف سے نوازے گا کہ موت کے بعد اسے جنت ملے گی۔ تو میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس عمل کو آپ نے سچے دل کے ساتھ لاکھوں کروڑوں حاجات پوری کروانے کے لیے اگر کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، رزق دولت میں اضافہ کے لیے کر سکتے ہیں، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کر سکتے ہیں، دنیاوی کامیابیوں کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ پانے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت اس طرح برسے گی کہ آپ خود دیکھ کر حیران ہوں گے۔ رب کریم آپ کو نبی کے صدقے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے مالا مال کرے گا، قبر آپ کی کشادہ اور روشن کرے گا، آخرت میں درجات بلند کرے گا۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو کلمہ طیبہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ muhammadur rasulullah۔ اس کلمے کو آپ نے 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے۔ جب آپ کا دل چاہے آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں نماز فجر کے بعد پڑھ لیں۔ جو لوگ نماز عصر یا نماز مغرب کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں وہ نماز عصر اور مغرب کے بعد بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پانچوں نمازیں ادا کرنے کے بعد جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زبان پہ جاری کر سکتے ہیں۔ اس کے اول آخر آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ رب العزت سے اپنی حاجت کے لیے، خواہش کے لیے، مراد پانے کے لیے دعا کرنی ہے، کامیابی کے لیے اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کی رحمت آپ پر برسے گی، آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ملیں گی اور نعمتوں سے بھی رب کریم آپ کو نوازے گا۔ اس کے علاوہ جن لوگوں پر بہت زیادہ قرض ہے، قرض کی دلدل میں مبتلا ہیں، ان لوگوں کو چاہیے 313 مرتبہ صبح اور 313 مرتبہ شام کو اس عمل کو کر کے اللہ رب العزت سے قرض سے خلاصی پانے کے لیے، قرض سے نجات پانے کے لیے خصوصی دعا کریں۔ انشاءاللہ چند ہی دن کے اندر اندر اللہ کی غیبی مدد آئے گی اور قرض ختم ہونے کے اسباب رب کریم پیدا فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جو بندہ اپنی زندگی کا معمول بنائے گا انشاءاللہ ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوگا جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔